ہمیں آپ کی دستیابی چاہیے 2.5-3 گھنٹے کی، اور وہ بھی پہلے 2-3 ہفتے ہر روز چاہیے، پھر ہمیں آلٹرنیٹ ڈیز پہ چاہیے، پھر ٹوائس ویکلی چاہیے، پھر ویکلی چاہیے، اور آپ آئیں ہمارے ساتھ باتیں کریں، اپنا ہوم ورک لیں، اپنا لٹریچر لیں، آپ چلے جائیں۔ تو اس طرح کرتے ہیں وہ، آپ کا ان سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوتا کیونکہ وہ 1 to 1 بات کر کے اپنی چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ ہوتے ہیں جو فیملی کے ساتھ آتے ہیں کہ ایک طرف فادر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف مدر بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیچ میں لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، یا پھر ادھر اس کی وائف بیٹھی ہے، یا کوئی اور لوگ بیٹھے ہیں۔ تو ہم ان کو بھی مشورہ نہیں دیتے ایک دم کہ آپ انڈور میں آ جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کا علاج آؤٹ ڈور میں ہو سکتا ہے، کہ اگر آپ جس جذبے سے آپ آج یہاں آئے ہیں یہ جذبہ برقرار آپ رکھیں، اور ان کو سٹرکچر بتا دیتے ہیں، اور ان کے والدین کو سٹرکچر بتا دیتے ہیں کہ کس طرح آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور کس طرح آپ کے پیرنٹس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس والدین آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ابھی 14 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، اور وہ ڈرگز لینا شروع ہو گیا ہے، اور وہ پڑھائی میں بالکل خراب ہو گیا ہے، لیکن ڈرتا ہے ہم سے، یہ کوئی منہ زور نہیں ہوا، ہاتھا پائی نہیں کرتا، اور ابھی کو وہ برے گینگ میں نہیں پھنسا۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس کو بھی لانے کی ضرورت نہیں، بس آپ آئیے، اس کو لانے کی ضرورت نہیں، بس آپ آئیے۔ اور اس کو ہم انڈائریکٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، انڈائریکٹ ٹریٹمنٹ، کہ ہم پیرنٹس کو کچھ باتیں بتائیں گے، اور وہ باتیں سن کے پیرنٹس جا کے تو اپنے بچے سے کریں گے، اپنے دوسرے بچوں کو ساتھ ملائیں گے، وہ بھی آئیں گے، تو بس مریض نہیں آئے گا، باقی سب لوگ آئیں گے۔ اور ایسے لوگ بہت ہیں کہ جو ایک چھوٹا سا ٹریٹمنٹ کورس ہی سیکھ لیتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو نشے سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ دنیا بھر میں ہر سینٹر کا ایک اپنا اسپیسیفک رینج ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ اسپیسیفک رینج یہ ہے کہ جو انڈور میں پیشنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انویریبلی گھر سے لائے جاتے ہیں مرضی کے خلاف، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں بہت زیادہ ڈیوسٹیشن ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، اور وہ کچھ ایسے رویوں کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فیملی کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فیملی ان کو سمجھا بجھا رہی ہوتی ہے پر وہ سن نہیں رہے ہوتے، وہ کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں کہ ساری فیملی پریشان ہوتی ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی یہ کسی کو نہ مار دے یا اپنے آپ کو کچھ نہ کر لے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے تحت ولنگ ویز کا جو موجودہ سٹرکچر لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں کام کرتا ہے وہ اس بنیاد پہ کرتا ہے۔ کراچی میں سمندر کے کنارے ہمارا سیٹ اپ بن رہا ہے جس میں ہوگا کہ پیشنٹ بھی داخل ہوگا، پیرنٹس بھی داخل ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ جو فیملی داخل ہوگی تو وہ ہر ہفتے 2-3 دن کے لیے جا سکے گی، پھر 8-10 دن کے لیے آ جائے گی، پھر 2-3 دن کے لیے جائے گی، 8-10 دن کے لیے آ جائے گی۔ تو اس میں فیملی بھی شامل ہوگی، لیکن وہ الگ بلڈنگ میں رہیں گے، وہ الگ بلڈنگ میں رہیں گے، پر وہ ملتے جلتے رہیں گے، وہ پریمسز کے اندر ایک دوسرے سے پر رہیں گے اپنے اپنے طرف ہی۔ پھر دنیا میں ایسے سیٹ اپ بھی ہوتے ہیں جیسے ڈیلنسی اسٹریٹ کا سیٹ اپ ہے، کہ جہاں پیشنٹ یا تو جیل سے آتے ہیں یا پھر اسٹریٹ سے آتے ہیں، گھروں سے نہیں آتے، یا تو جیل سے آتے ہیں جن کو نشہ کرتے کرتے کوئی جرم کرنے کا اتفاق ہو جاتا ہے اور 8-10 سال 14 سال ان کو قید ہو جاتی ہے، تو ان کو کہیں سے پتہ چلتا ہے جیل کے اندر سے، ان کو جیل کے اندر سے کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جیل سے اگر کسی سینٹر میں بھیج دیا جائے جیسے ڈیلنسی اسٹریٹ، تو ہمیں 14 سال کی بجائے کوئی 3 سال رہنا پڑے گا، اور وہ قید کی بجائے علاج ہوگا، اور اس میں ہمیں نشے سے بھی نجات مل جائے گی، اور ہمیں کچھ نہ کچھ تعلیم اور روزگار کے مواقع بھی مل جائیں گے۔ تو وہ اپنا نام لکھا دیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی کو سدھارنا، اور میں اس سینٹر میں جانا چاہوں گا، جیل سے شفٹ ہونا چاہوں گا اس سینٹر میں سرکاری طور پر۔
تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی, آپ کو اپنے رویے ایسے رکھنے پڑیں گے, آپ کو جیل کے اندر یہ قواعد و ضوابط پہ عمل کرنا ہوگا, جیل کے اندر کچھ سوشل ورک کرنا ہوگا, اپنے رویوں کو بہتر بنانا ہوگا, تو پھر آپ کو ہم وہاں شفٹ کریں گے. اور آپ کا جو نام ہے وہ ہم نے لکھ لیا ہے, اور آپ کا جو نمبر ہے وہ 473 ہے. تو 472 لوگ جائیں گے تو پھر آ جائیں گے. تو وہ اوپر سے لوگ تیزی سے شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو نمبر نیچے سے اوپر آ رہا ہوتا ہے, اور ایک دن ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ کو ہم وہاں بھیج سکتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ وہاں جا کے آپ اچھے طریقے سے علاج کرائیں گے, اور وہاں سے آپ بھاگیں گے نہیں. اگر آپ وہاں سے بھاگے, کیونکہ اس کی کوئی چار دیواری نہیں ہوتی, 3.5 فٹ کی چار دیواری ہے ایسے سینٹرز کی, جہاں جیل سے پیشنٹ آتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو دس از ون ٹائم اپرچونٹی, ایک دفعہ علاج ہوتا ہے, یہاں دوبارہ علاج نہیں ہوتا, صرف اس بندے کا ایک دفعہ علاج ہوتا ہے جو جیل سے آتا ہے, اور اگر وہ جیل سے دیوار پھلانگ کے چلا جائے تو دوبارہ اس کا علاج کبھی بھی نہیں ہوگا. اور یہ ان کا طے شدہ فارمولہ ہوتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, دیوار پھلانگ کے باہر نہیں جانا. وہاں وہ آتے ہیں تو ان سے پھر سوشل ورک کرایا جاتا ہے بہت زیادہ, کبھی فرش صاف ہو رہے ہیں, کبھی برتن مانجے جا رہے ہیں, کبھی کچن میں کھانا پکا رہے ہیں وہ, پلس تھوڑی بہت کلاسیں ہوتی ہیں ان کو, اور ان کو تربیت دی جاتی ہے. تو 3 سال میں اگر کوئی پڑھ لکھ نہیں سکتا تو وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے, کوئی پڑھا ہوا ہو تو وہ اس سے آگے چلا جاتا ہے, کچھ ہنر سکھائے جاتے ہیں, کچھ کمپنیاں ہیں جن میں ان کو ملازمت کا موقع ملتا ہے, اور وہ اپنی زندگی جا کے تو باہر اچھی گزارنا شروع کر دیتے ہیں ہر کار. کچھ اسٹریٹ سے آتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور ایک جگہ ویٹنگ ایریا بنا ہوا ہے جہاں وہ آ کے بیٹھتے ہیں, 2 4 5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہسپتال کا عملہ ان سے آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے آئے, وہ کہتے ہیں جی میں آنا چاہتا ہوں, علاج میں آنا چاہتا ہوں. تو یوزولی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی جگہ کوئی نہیں ہے, جب جگہ ہوگی تو پھر بتائیں گے. تو کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ان کا آپ آتے رہنا, اگر آپ آتے رہو گے تو کسی دن ہم آپ کو کہیں گے کہ آ جاؤ, کوئی پکا نہیں. تو وہ اسٹریٹ سے روزانہ کوئی وقت نکال کے وہاں 2-3 گھنٹے وہ گزارتے ہیں اس برآمدے میں, اور ایک دن کوئی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ آ جاؤ. اچھا, وہ بھی ہوتا ہے کہ ون ٹائم اپرچونٹی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. ڈاکٹر میمی سیلبرٹ نے سب سے پہلے ایسے سینٹرز کا آغاز کیا تھا 1970 میں, اور وہ بھی دنیا میں ہے کہ جتنے کورٹ کے ذریعے پیشنٹ آتے ہیں وہ تھیراپیوٹک کمیونٹی میں جاتے ہیں. یہ جو ڈیلنسی اسٹریٹ ہے یہ تھیراپیوٹک کمیونٹی نہیں ہے, ایک تھیراپیوٹک کمیونٹی سسٹم ہے کہ کسی بندے نے جرم کیا ہے, عدالت میں پیش ہوا ہے, تو اس کو کہتے ہیں دیکھو تمہیں 3 سال قید ہو سکتی ہے, لیکن اگر تم چاہو تو تم اس قید سے بچ سکتے ہو. تم ایسے کرو کہ 100 دن کا علاج کرا لو, اور اس کے بعد فالو اپ میں رہنا, اور اس کے بعد یہ کرنا, اور اس کے بعد وہ رہنا. تو وہ ماں باپ کے زور پہ نہیں, ماں باپ کی بجائے وہ جو کورٹ ہوتا ہے وہ اس کے آرڈر کے تحت ہوتا ہے, جس میں ماں باپ کو بھی لکھ کے دینا ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے بھی کانسیپٹ. آج پھر بھی کرایا تو نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے.